اسلام میں روزہ یعنی فاسٹنگ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سنی اور شیعہ مسلمان اس عبادت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اچھا، آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم بہت احترام کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کے طریقوں میں کیا چیزیں مشترک ہیں اور کہاں تھوڑا بہت فرق ہے، تاکہ اس خوبصورت عبادت کی گہرائی کو اور بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی سوال، روزہ آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ اسلام کی ایک فرض عبادت ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ فجر یعنی جب دن شروع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب یعنی جب سورج ڈوب جاتا ہے تب تک کھانے پینے اور کچھ دوسرے کاموں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو بنیادی تعریف ہے نا، یہ سنی اور شیعہ دونوں مسلمانوں کے لیے بالکل ایک جیسی ہے۔ تو چلیے بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں دونوں مکاتب فکر ایک ساتھ کھڑے ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، کیونکہ روزہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو ایک ایسا مضبوط ستون ہے جو کروڑوں مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ دیکھیں، دونوں میں جو مشترک بنیادیں ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، قرآن پاک کی روح سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ سنی اور شیعہ دونوں پر فرض ہے۔ دوسری بات، فجر سے لے کر مغرب تک ہر چیز سے پرہیز کرنے کا اصول یہ بھی بالکل ایک جیسا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مقصد بالکل ایک ہے، یعنی تقوی حاصل کرنا، اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک صاف کرنا اور اچھے کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں وہ باتیں جو بالکل ایک جیسی ہیں۔ اب ذرا ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی بات کر لیتے ہیں جہاں طریقوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، خاص طور پر روزے کے اوقات کے معاملے میں۔ تو پہلا فرق آتا ہے افطار کے وقت میں۔ سنی نقطہ نظر کے مطابق جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے روزہ کھول لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف شیعہ نقطہ نظر میں تھوڑا سا انتظار کیا جاتا ہے، کچھ منٹ کا۔ ایسا اس لیے تاکہ پورا یقین ہو جائے کہ سورج افق سے مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ دراصل احتیاط پر مبنی ہے جو ان کی اپنی فقہی تشریحات سے آتا ہے۔ اچھا، اب اگر بات کریں روزہ شروع کرنے کی یعنی سحری کی، تو یہاں دونوں فجر کے وقت پر متفق ہیں، لیکن جیسے افطار میں احتیاط ہے ویسے ہی یہاں بھی ایک چھوٹی سی تفصیل ہے۔ شیعہ کیلنڈرز میں اکثر ایک وقت لکھا ہوتا ہے جسے امساک کہتے ہیں، یہ فجر سے بس تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک احتیاطی اقدام ہے تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ روزہ غلطی سے بھی دیر سے شروع نہ ہو۔ صرف اوقات ہی نہیں، رمضان کے دوران جو دوسری عبادتیں کی جاتی ہیں نا، ان میں بھی کچھ دلچسپ فرق ہیں، تو چلیے اب ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرق بنیادی حکم میں نہیں بلکہ اس کو کرنے کے طریقے میں ہے۔ جیسے کہ نیت یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ، یہ دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس پر الگ الگ رائے ہے کہ کیا ہر روز نیت کرنا ضروری ہے یا مہینے کے شروع میں ایک بار کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں اضافی نمازوں کا اہتمام دونوں کرتے ہیں۔ سنی روایت میں اسے تراویح کہا جاتا ہے جو اکثر باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ شیعہ روایت میں اسے نفلی قیام کہا جاتا ہے اور اسے ادا کرنے کے طریقے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں کچھ تفصیلات، لیکن اب ان سب سے ہٹ کر آئیے اس چیز پر بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی روزے کی اصل روح، وہ روح جو ہم سب کو ایک کرتی ہے۔ بالکل، مقصد سب کا ایک ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ راستے شاید تھوڑے الگ ہوں لیکن منزل وہ تو ایک ہی ہے۔ اور یہی بات اس جملے میں اور بھی واضح ہو جاتی ہے، اختلافات زیادہ تر فقہی تفصیلات میں ہیں، بنیادی عقیدے میں نہیں۔ مطلب یہ کہ جو بھی فرق ہمیں نظر آتے ہیں وہ عملی تفصیلات کے ہیں، فقہ کے ہیں۔ روزے کا جو بنیادی عقیدہ ہے نا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر روزے کا اصل راز کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی خوشی کے لیے، یہ ہے صبر سیکھنے کے لیے، یہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اپنے نفس پر قابو پانے کی ایک مشق ہے۔ یہ ہے وہ مشترکہ مقاصد جو تمام مسلمانوں کو جوڑتے ہیں، چاہے ان کے عمل کرنے کے طریقے میں تھوڑا بہت فرق ہی کیوں نہ ہو۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے کہ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو سمجھتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اور بھی زیادہ احترام کریں کیونکہ ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے نا؟